سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی تھے، کچھ غلام اور تقریباً 56 بنو ہاشم یعنی 56 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسن بن علی علیہ السلام اور امیر معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ اب تک سرزمین حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے امیر معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کی پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی وہ کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ مقام کے لیے کس قدر ممکن ہو سکتا تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن عبد الحکم نے بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کیا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ روانہ ہو گئے۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر علیہ السلام کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینے میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کوئی صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک اس سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجہن سے دوچار تھے، اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ گار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 6 ہجری میں اہل خانہ کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ وہاں انہوں نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم کوفہ پہنچے کہ پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلہ کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل علیہ السلام کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ بعد میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کا کوفہ میں کوئی ساتھی نہ رہا اور ان کو یزیدی فوج نے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اہل مکہ اور مدینہ نے کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عمر بن عبد الرحمن
عبداللہ ابن عباس، عبیداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کے افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبیداللہ ابن عباس علیہ السلام نے آپ کو کوفہ کے بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا اے ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر ابن عباس علیہ السلام نے کہا اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل عیال کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مجھے ڈر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا ان تمام ترغیبات کے باوجود امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ بالآخر 3 ذو الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیں، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لحل تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد کیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن مطعی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام طلبیہ پر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے قتل کی خبر دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد تھے، ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدو شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ ان جانثاروں کے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ یزید نے حر کے لشکر کو امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حر نے آپ سے کہا ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام حیزہ پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے سامنے اور اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حر بن یزید کے لشکر کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھا۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے، وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم کو پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی ہے۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔
بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری مطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا خواہش مند نہ تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جب کہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی بات پر سرزش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر ماہ خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعزاء باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک آپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس علیہ السلام کو اور محسرہ پر حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر کے علم عباس علیہ السلام کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے بیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اہتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا غسل قبول کر لو گے تو مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوشبخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کار ساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس علیہ السلام کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہو گئی تو آپ اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار علیہ السلام میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا؟ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے۔ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ سے حدیثیں سنی ہیں، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز آؤ گے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حور بن یزید التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے، یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت اطہار کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملہ کر دیا۔ فدایان و اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغار کا پوری قوت و ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین علیہ السلام کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن سلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔
ان کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرہ بن شریک التمیمی لعین نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پہ تلوار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذوالجوشن آپ کی طرف بڑھا اور اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پس گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ بعد میں تمام شہداء اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک پر چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن میں اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر سے مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ اترا۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزری ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور اپنی قربانی دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔